انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے کیسے انہوں نے خود اپنے بارے میں جھوٹ بولا، اور ان سے گم ہو گئے وہ سب جو یہ گھڑا کرتے تھے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگاتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر یہ ہر نشانی دیکھ لیں تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو محض پہلوں کی کہانیاں ہیں، اور یہ دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے رکے رہتے ہیں، اور یہ محض اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور یہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی یہ لوگ صرف خود ہی قرآن کے بارے میں ڈاؤٹس نہیں رکھتے یا تان و تشنیع نہیں کرتے، بلکہ اوروں کو بھی اس طرف آنے سے روکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن پڑھنے سے، لوگوں کو خاص طور پر ترجمہ پڑھنے سے روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں۔ اور اگر آپ وہ وقت دیکھیں جب یہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو یہ کہیں گے اے کاش ہم واپس لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ ان کے لیے وہ سب ظاہر ہو جائے گا جو اس سے پہلے یہ چھپایا کرتے تھے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو یہ ضرور وہی کچھ کریں گے جس سے یہ روکے گئے تھے، اور بلا شبہ یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن ہر چیز کی حقیقت کھل جائے گی۔ اس سے پہلے جس کفر اور شرک اور نفاق کو وہ جھوٹی قسمیں کھا کے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کی اصل حقیقت کھل جائے گی۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یعنی قیامت کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اور اگر آپ وہ وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ وہ فرمائے گا پھر چکھو عذاب اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی یہ کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس میں کوتاہی کی، اور یہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، خبردار کتنا برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھائیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر یقیناً بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کی بہتری کی بات کی جا رہی ہے، لیکن وہ کس کے لیے بہتر ہوگی؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک عارضی چیز اور ایک کمتر درجے کی چیز کو تم زیادہ اہمیت دے رہے ہو اس پر جو پائیدار ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے اور سب سے بہترین ہے۔ کیا تو عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تعقلون۔ بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ واقعی یہ باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں جو یہ کہتے ہیں، تو در حقیقت یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا آپ نے تو آپ کی قوم آپ کو صادق اور امین کہتی تھی، جو ہی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی آیات سنانا شروع کی، تو ان میں سے اکثر آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور نعوذ باللہ آپ کو جھوٹا قرار دینے لگے۔ تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، یہ آپ کے اوپر نہیں آ رہی بات، آپ تو ہماری آیات سناتے ہیں، یہ تو دراصل ہمیں جھوٹا قرار دے رہے ہیں، ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے اور ستائے گئے، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے جھٹلانے کی پرواہ کیے بغیر سکون سے دعوت کا کام جاری رکھنا چاہیے۔
سب لوگ آپ کے ہم خیال نہیں ہو سکتے، آپ سے متفق نہیں ہو سکتے، آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، تو کیا آپ ان کے الگ ہونے پر غمگین ہی ہوتے رہیں گے، دکھی ہوتے چلے جائیں گے؟ نہیں، آپ اپنا سفر جاری رکھیں، جو کام کرنا ہے وہ کرتے رہیں اور صبر سے کام لیں۔ اور اگر ان کا اعراض کرنا آپ پر بہت بھاری ہے تو اگر آپ میں استطاعت ہے کہ زمین میں ایک سرنگ تلاش کر سکیں یا آسمان میں ایک سیڑھی لگا سکیں، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کر دیکھیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، پس آپ ہرگز نادان لوگوں میں سے نہ ہوں۔ بے شک بات کو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور رہے مردے تو اللہ ہی انہیں اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور جو سنتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں۔ تو مردوں کا جواب کبھی سنا آپ نے؟ جو لوگ قبروں پہ جا کے ان سے دعائیں کرتے ہیں، کیا انہوں نے کوئی جواب دیا کبھی؟ اور اگر دیا تو وہ کبھی سنا آپ نے؟ نہیں، تو پھر کیوں پکارتے ہیں؟ کیا اللہ السمیع ہے؟ یقین ہے؟ تو جس کا سننا یقینی ہے اس سے تو آپ مانگ نہیں رہے، اور جو سن نہیں رہے، یا اگر بفرض محال کہیں کہ سن رہے تھے تو جواب بھی نہیں دیتے، تو ان کو آپ پکارے چلے جا رہے ہیں اور اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ منکرین نبوت کا ایک اور شبہ ہے، اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو اپنے ساتھ نظر آنے والا کوئی معجزہ کیوں نہیں لے کر آتے جسے دیکھ کے ہر شخص مان جائے کہ واقعی یہ رسول ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے، مگر اس کی حکمت اور مصلحت ہے کہ اگر صاف کھلی نشانی آ جائے اور پھر لوگ نہ مانے اس کو تو فوراً عذاب آ جائے گا۔ تو اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ان کو ہلاک نہ کیا جائے، مگر ان کے اکثر اس بات کو نہیں جانتے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے لیے بظاہر خیر مانگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے لیے شر ہوتا ہے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے، اپنی ناسمجھی کی وجہ سے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تو قادر ہے، وہ کوئی بھی نشانی لا سکتا ہے، لیکن کوئی ایک مثال دیجئے کہ نشانیاں دیکھ کر واقعی لوگ ایمان لے آئے ہوں، سوائے فرعون کے جادوگروں کے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، قوم صالح کو اونٹنی دکھائی گئی، اہل مکہ نے چاند کا اپنے آنکھوں سے نیکڈ آئیز سے چاند کا 2 حصوں میں بٹنا اور پھر 2 مختلف سمت سے دوبارہ واپس جا کے جڑنا، یہ سب انہوں نے دیکھا، لیکن ضد کا شکار تھے، اس لیے سننا ہی نہیں چاہتے تھے، سنا ہی نہیں۔ اور زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں اور جتنے بھی پرندے اپنے دونوں پروں کے ساتھ اڑتے ہیں، وہ تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں کی، اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن انہیں بھی اٹھایا جائے گا، لیکن ان کا آپس میں بدلے دلا کر حساب چکا دیا جائے گا، ان کو بعد میں ختم کر دیا جائے گا، کوئی عذاب ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو ٹکر ماری ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا، یعنی جتنی ان کو سینس تھی اس کے مطابق ان کا بھی حساب ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، جسے اللہ چاہتا ہے اسے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھے رستے پر ڈال دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت کی گھڑی آ جائے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو بتاؤ، مشکل وقت میں کس کو پکارتے تھے اہل مکہ بھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور سارے بت بھول جاتے تھے۔ بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے، اور تم بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے۔ اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا،
تاکہ وہ بھی عاجزی کریں۔ پھر کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا، پھر کیوں انہوں نے عاجزی اختیار نہ کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا، بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر جب وہ اسے بھول گئے جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر عمدہ چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر اترانے لگے جو وہ دیے گئے تھے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، تب وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ پس جڑ کاٹ دی گئی ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری نگاہیں لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو انہیں تمہارے پاس واپس لا دے؟ دیکھیے کیسے ہم آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے؟ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک یا علانیہ آ جائے تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجتے ہیں۔ پھر جو کوئی ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں عذاب چھو کر رہے گا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرو کہ ہمیں دنیا کا ساز و سامان اور فراوانی حاصل ہو جائے۔ تو اس آیت میں اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں۔ مال عطا کرنا، خزانے عطا کرنا صرف اللہ کا کام ہے، غیب جاننا بھی اللہ کی صفت ہے، اور اسی طرح فرشتہ رسول نہیں ہوتا، انسانوں کے لیے انسان ہی رسول ہوتے ہیں۔ اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کیجئے جو ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، نہ ان کا اس کے سوا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یعنی لوگوں کو ڈرانے کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان کا خوف بڑھ جائے گا اور وہ گناہوں سے بچنے لگیں گے جن سے ابھی تک نہیں بچے۔ اور آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز ہے۔ اگر پھر بھی آپ انہیں دور کریں تو آپ حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ مشرکین نے کہا ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں تاکہ ہم پر جرأت نہ کر سکیں۔ ان لوگوں میں تھا، ابن مسعود تھے، حذیل کا ایک اور آدمی، اور 2 اور جن کا میں نام نہیں لیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے جو چاہا خیال آیا۔ آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی۔ یعنی مشرکین نے کیا مطالبہ کیا تھا؟ ان لوگوں کو مجلس سے نکال دے پھر ہم آئیں گے، ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے۔ اب جو بھی آپ سوچ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ نہیں، آپ ان کو دور نہیں پھینکیں گے، آپ ان کو اپنے سے دور نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے زندگی میں وہ شخص جو اللہ کا طالب ہو، اللہ سے محبت رکھتا ہو، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، اس کو سب سے مقدم رکھا جائے، اس کو عزت دی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اور اسی طرح ہم نے ان کے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا تاکہ وہ کہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو بخوبی جاننے والا نہیں؟ اب ہوا یہ کہ یہ کمزور لوگ جو تھے، ان کا ایمان لانا سرداروں کے لیے آزمائش بن گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی اکثریت کمزور مردوں، عورتوں، لونڈیوں، غلاموں کی تھی۔ دولت مند لوگ جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم تھے۔ اب
دوسرے لوگ آگے نکل گئے، یہ پیچھے رہ گئے، اب یہ ایک اور فتنہ بن گیا ان کے لیے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے نا دنیا میں، عموماً ان کے اندر تکبر آسانی سے آ جاتا ہے۔ جو ٹوٹے دل والا ہو وہ عاجز مسکین ہی رہتا ہے۔ پھر فرمایا، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو کہہ دیجئے سلام ہے تم پر، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر رکھی ہے، بے شک تم میں سے جو کوئی جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کرے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں کمزور اہل ایمان کی عزت افزائی کی گئی ہے، کیونکہ وہ ان کو سردار لوگ کیا چاہتے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے دور ہٹا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو خوشخبری دی کہ یہ اسلام لانے کے بعد اللہ کے عذاب سے امن میں آ گئے ہیں۔ اب ان کی ان اعمال پر پکڑ نہیں ہوگی جو انہوں نے کفر کی زندگی میں کیے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کون حق پر ہے اور کون بھٹکا ہوا۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے بے شک مجھے اس سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، ورنہ تب تو میں بھٹک جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ کہہ دیجئے یقیناً میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا۔ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ ہوتا جو تم جلدی طلب کر رہے ہو، یعنی عذاب، تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ضرور ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی کسی قوم پر عذاب اس کے نبی کی مرضی سے نہیں آیا، اللہ کی مرضی سے آیا، یعنی عذاب کا فیصلہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک مگر سب ایک واضح کتاب میں ہے۔ اور وہی ہے جو رات کو نیند میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم دن کے وقت کمائی کرتے ہو، پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ وقت مقرر پورا کیا جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا بیان ہے۔ وہ کیا کیا کرتا ہے، یتوفاکم باللیل، یعنی نیند قبض کر لیتا ہے، ثم یبعثکم فیہ، دن کے وقت تمہاری روح لوٹا دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہی ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے، لیقضی اجل مسمى، یعنی تم میں سے ہر ایک کے لیے جو رزق اور عمر کی حد مقرر ہے وہ پوری ہو جائے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر واپسی اسی کی طرف ہوگی، اسی کی طرف مرجع ہے۔ تو اس سے اللہ کی کمال قدرت ثابت ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے فوت کر لیتے ہیں، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ کچھ فرشتے تو آتے ہیں نا ہمارے اعمال لکھنے کے لیے، صبح شام ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، جن کو کرامن کاتبین آپ کہتے ہیں، اور پھر کچھ اور فرشتے آتے ہیں، کس لیے؟ بہت سے کام ہیں فرشتوں کے، آتے ہیں روح نکالنے کے لیے، جان لینے کے لیے، ہیں فرشتے لیکن جان بھی لیتے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مولا ہے، خبردار اسی کے لیے فیصلے کا اختیار ہے اور وہ سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہہ دیجئے کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسی کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو، البتہ اگر اس نے ہمیں اس مشکل سے نجات دے دی تو یقیناً ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، جب مشکل آتی ہے تو اللہ کو رو رو کے پکارتے ہیں۔ اچھا بعض تو پکارتے بھی نہیں ہیں،
لوگوں سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں. کسی نے مجھے میسج کیا کہ اگر آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے تو میں آپ کو اپنی کوئی بات پریشانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے ان سے کہا میں بہت معذرت خواہ ہوں، میں دورہ قرآن میں مصروف ہوں، مجھے پورے پارے کی تیاری کرنی ہوتی ہے. تو آپ کو میری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ وضو کر کے 1 گھنٹے کے لیے مسلسل نفل پڑھ کے رو کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، تو آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب دیکھیں 1 گھنٹہ انسان کو ہم کہانی سنانا چاہتے ہیں، ہم 1 گھنٹہ نفل کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ ہم 1 گھنٹے کے لیے رات کے آخری حصے میں کیوں نہیں اٹھتے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں. ہم پھر سوچتے ہیں انسان بھی تو ہوں جو ہمارے دکھوں اور زخموں پر مرہم رکھے. ٹھیک ہے، انسان انسان کا دارو ہے، لیکن ہم انسانوں سے ہی ساری توقعات کیوں رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے؟ وہ تو خود کمزور ہیں، وہ تو خود فقیر ہیں، ان کی تو اپنی لمٹس ہیں، ان کا علم بھی محدود ہے، ان کے پاس کوئی قوت طاقت بھی نہیں. سارے اختیارات کا مالک تو اللہ ہے، آسمان و زمین کا مالک تو وہ ہے. ہم اس کے در پہ کیوں نہیں جاتے اور رو کے اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ اس کے آگے سجدے میں کیوں نہیں گڑ گڑاتے؟ اس کے نام پر صدقہ خیرات کیوں نہیں کرتے جو بلاؤں کو ٹالتا ہے؟ ہم اس اللہ کے بندوں کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ ہم محسن کیوں نہیں بنتے؟ ہم لوگوں کے کام سنوارنے لگے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے اس وقت تک جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. آپ لوگوں کی خدمت میں لگ جائیں، لوگوں کے کام بنانے، لوگوں کے کام آنے لگ جائیں، آپ کی مشکلیں خود ہی آسان ہونے لگیں گی، آپ کے غم دھلنے لگیں گے. لیکن اگر آپ سارا وقت صرف غم 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 کھاتے رہے تو وہی آپ کے جسم کا حصہ بن جائے گا اور پھر پورے ہی غم میں ڈل جائیں گے، نتیجہ پھر بھی کچھ نہیں نکلے گا. وہ آئے نا سورۃ آل عمران فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، اس نے تم پر غم بھیجے تاکہ تم غمگین نہ ہو. تو جب مشکلات اپنی حد کو پہنچ جاتی ہیں تو وہیں سے ان کے دور ہونے کا، ختم ہونے کا رستہ نکل آتا ہے. ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، انتظار جلدی نہیں، کیونکہ ہر مسئلے کو ایک دن حل ہو ہی جانا ہے. اللہ سے اچھی امیدیں رکھیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ مشکلات آتی ہیں ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے اور ہم سمجھ نہیں پاتے. تو کوئی بھی تکلیف آئے چھوٹی یا بڑی، یہی سوچے کہ گناہ جھڑنے لگ گئے ہیں اور اللہ سے قریب ہونے کا سفر شروع ہو گیا ہے. کہہ دیجئے کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ یعنی رات کو دن میں کون بدلتا ہے؟ اللہ. تو غموں کے اندھیرے کو کون بدل سکتا ہے؟ اللہ. تم اسی کو گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارتے ہو. جب جان جانے لگتی ہے نا تو پھر یاد آتا ہے وہ کہ اگر اس نے ہمیں اس مشکل سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس سے بھی اور ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے. کتنی خوبصورت آیت ہے. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون. پھر بھی تم شرک کا ارتکاب کرتے ہو، پھر تم دوسروں کو کریڈٹ دیتے ہو ان کی وجہ سے، یعنی اس نے میری مشکل آسان کر دی. مشکل تو اصل میں اللہ ہی آسان کرتا ہے. کہہ دیجئے وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں وہ گروہوں میں باہم لڑا دے اور تمہارے باز کو باز کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. دیکھیے کس طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائیں. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت القادر بیان ہوئی ہے اور ایک اور جگہ القاہر بیان ہوئی ہے. قاہر کا معنی ہوتا ہے غالب، اور یہ قادر سے زائد صفت ہوتی ہے، یعنی خود قادر ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو مراد حاصل کرنے سے روک دینے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت قہاریت کی بنا پر ہی کائنات کو عدم سے وجود میں لایا، پھر وجود کو فنا بھی دیتا ہے، اس پہ خرابی بھی طاری کر دیتا ہے. تو جتنا بھی اس دنیا میں پیدا ہونے اور فنا ہونے کا کام ہو رہا ہے سب اسی کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قہاریت کا مظہر ہے کہ اصل غالب وہ ہے.
اور اوپر سے عذاب سے مراد آسمان سے جیسے بارش کی کثرت، ہواؤں کا چلنا، پتھروں کا برسایا جانا، حکام کی طرف سے ظلم و ستم، جو آپ کے اوپر ہے وہ آپ پر ظلم کرے، چاہے وہ بڑا بھائی ہے یا شوہر ہے یا کوئی اور ہے۔ او من تحت ارجلکم، جیسے پاؤں کے نیچے سے جیسے دھنسایا جانا، طوفانی سیلاب جس میں سب کچھ غرق ہو جائے، یا ماتحت غلام نوکر چاکر وہ بددیانت ہو جائیں، خائن ہو جائیں، ستائیں، کام نہ کر کے دیں۔ او یلبسکم شیعا، یا تمہارے معاملے کو خلط ملط کر دے، مشتبہ کر دے، کنفیوژنز آ جائیں جس کی وجہ سے تم گروہوں اور جماعتوں میں بٹ جاؤ۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، یا پھر کیا کرے، تمہارا ایک دوسرے کو قتل کرنا اور ایک دوسرے کو مزہ چکھانا، اس کی راہ کھل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری تو اس پر آپ نے دعا کی تھی، اعوذ بوجہک، اعوذ بوجہک، اور تیسری دفعہ آپ نے فرمایا کہ یہ عذاب ہلکا اور آسان ہے گروہوں میں بٹنے والا۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ کی قوم نے اس وعید کو جھٹلا دیا حالانکہ یہ حق ہے، کہہ دیجئے میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، میرا کام تو بس پہنچا دینا ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم جان لو گے، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ وہ کہتے تھے نا قیامت کیوں نہیں آ جاتی، کب آئے گی، اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ تبھی آئے گی۔ اور جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ ہماری آیات میں بحث کر رہے ہیں تو آپ ان سے اعراض برتیں، یعنی آپ بحث میں نہ پڑیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر شیطان آپ کو بھلوا دے تو یاد آنے کے بعد آپ ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ تو یاد رکھیے دین کے معاملے میں بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، دلیل سے بات دوسرے کو سمجھا دیں، وہ مان جائے تو ویل اینڈ گڈ، نہ مانے تو سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، کیونکہ یہ تو ہمارا بھی دماغ پھیر دیں گے۔ جب حق آپ کے پاس آ جائے، اللہ آپ کو دین کی سمجھ دے دے، تو جو لوگ آپ کو بہکانے کا کام کریں پھر آپ ان کے ساتھ زیادہ انڈلج نہ ہوں اس بحث مباحثے میں، کیونکہ اس سے انسان کے پھسلنے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سلپری زمین پہ چلیں گے تو کیا ہوگا، ویٹ فلور پہ چلیں گے تو کیا ہوگا، پھسلن، گرنا۔ اور اگر شیطان بلوا دے اور آپ خوب تپ گئی بحث اور خوب شروع ہو گیا سلسلہ، تو جو ہی یاد آئے فوراً وِدڈرا کر لیں۔ اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے ذمہ ان ظالموں کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یاد دہانی کروانا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ یعنی اگر کوئی متقی شخص چاہے کہ ایسے جاہلوں کے پاس نصیحت کے لیے بھی نہ بیٹھے کہ ان کو نصیحت نہ کرے، تو اس کے بارے میں فرمایا اگر وہ نہ بیٹھے تو اس پر ان کے گمراہ رہنے کا کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر نصیحت کرے ولیکن ذکرہ تو یہ بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ڈر جائیں اور اسے نصیحت کرنے کا ثواب مل جائے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ پرہیزگار لوگ اگر ان کی مجلس میں نصیحت کے لیے بیٹھ جائیں تو کوئی حرج نہیں، بحث مباحثے کے لیے تو نہیں بیٹھنے کی اجازت، لیکن نصیحت کے لیے بیٹھا جا سکتا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، کھیل تماشا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور آپ اس قرآن کے ساتھ نصیحت کرتے رہیے کہ کہیں کوئی جان اس کمائی کے بدلے جو اس نے کی ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے، پھر اللہ کے سوا اس کے لیے نہ کوئی مددگار ہو اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ بدلہ دے کسی بھی طرح کا بدلہ تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی کمائی کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، ان کے کفر کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ پیچھے نصیحت کی بات ہوئی تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، آپ اس قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، یعنی نصیحت کرنا بہتر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کیے کی بدولت ہلاکت میں نہ پڑ جائے، ہلاکت میں نہ ڈال دیا جائے۔
اور اس کے لیے نہ کوئی مددگار ہو، نہ کوئی سفارشی ہو، نہ کوئی فدیہ ہدیہ قبول کیا جائے. تو اس لیے لوگوں کو بتانا ضروری ہے، سمجھانا ضروری ہے، چاہے وہ آپ کی مخالفت کریں، لیکن بحث میں نہ پڑیں. کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی. اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بہکا دیا، زمین میں حیران و پریشان ہے، جبکہ اس کے کچھ ساتھی اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. ان ھدی اللہ ھو الھدی. یہ جو الہدا کا نام بھی رکھا گیا نا، اس کی نسبت بھی یہی ہے کہ یہاں ہدایت کا ذریعہ قرآن و سنت ہے. بس جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی وہ اصل ہدایت ہے، نہ کہ اگر استاد یا کوئی بزرگ یا کوئی اور لوگ اپنی طرف بلائیں یا پھر اپنے من گھڑت فلسفے سنائیں تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہم حکم دیے گئے ہیں کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار ہو جائیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. یہاں نماز کا حکم کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ جب انسان دین کا کام کرتا ہے نا، تبلیغ کا کام کرتا ہے، تو لوگوں کی باتیں سنتا ہے اور پھر مخالفوں کی مخالفت دیکھتا ہے، تو اس کی طبیعت کے اندر ایک ملال ضرور آتا ہے. تو اس کو پھر اپنی دھلائی چاہیے ہوتی ہے، اس سارے کو انڈو کرنے کی ضرورت ہوتی، اور نماز اس کا بہترین طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا. اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ نماز کے ذریعے. کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں نماز پہلے وضو کرتے ہیں. وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے وضو کے اعضاء ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، آپ ریلیکس موڈ میں آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ مصلی پہ جاتے ہیں. جسمانی طہارت کے بعد اب آپ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں. رب آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی رحمت آپ کی طرف آتی ہے، اور آپ اپنے دل کا حال اللہ کے سامنے رکھتے ہیں. قرآن کی جو آیتیں پڑھتے ہیں ان پہ غور کرتے ہیں. بائی دا ٹائم آپ نماز کے بعد تسبیحات ذکر کر کے جب اٹھتے ہیں تو آپ ہلکے پھلکے ہو چکے ہوتے ہیں. اور اگر پانچوں نمازیں اسی طرح انسان پڑھے کہ اپنی ساتھ ساتھ صفائی کرے تو زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے، اور عام زندگی میں تقوی اختیار کرے. اور اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، وہ سب چیزوں کا فیصلہ کر دے گا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا. اسی کی بات سچی ہے، اور اسی کے لیے بادشاہت ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا. وہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہ بہت حکمت والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. یہاں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ وہ حق کے ساتھ پیدا کیے گئے، بے مقصد اور کھیل کے لیے نہیں، بلکہ حق کو ثابت کرنے کے لیے، خاص مقصد کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ اچھا عمل کون کرتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہی کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کریں. ساری کائنات لگی ہوئی ہے اللہ کی تسبیح کرنے. اب انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور پھر ان ساری چیزوں کو انسانوں کے لیے مسخر کیا گیا کہ وہ ان کو استعمال کریں. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. جو کچھ زمین میں ہے اس نے سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا. تو یعنی کہ کائنات کے بنانے کا ایک مقصد ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ توحید کے سب سے بڑے داعی اور شرک سے بیزار تھے. تو مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے کس طرح اپنی قوم سے، اپنے گھر والوں سے علیحدگی اختیار کر لی. مشرکین مکہ جو تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے. تو اب تمہارے پاس شرک کی کیا دلیل رہ جاتی ہے؟
تمہیں اپنے باپ ابراہیم کا اسوہ فالو کرنا چاہیے، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے تھے تاکہ وہ بھرپور یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی ان کی ایک جرنی تھی رب تک پہنچنے کی، اور وہ تھی اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کے ساتھ۔ پھر جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بے شک میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنے چہرے کو اس ہستی کی طرف پھیر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو پوری قوم سے، خاندان سے، ہر مال و متاع، ہر چیز سے منہ موڑ کر اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا۔ اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لینا چاہیے اور اللہ کے چہرے کی خاطر عمل کرنے چاہیے۔ وحاجہ قومہ، اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا۔ اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت بخشی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ کیونکہ وہ بتوں سے ڈراتے ہوں گے کہ تم نے بتوں کو چھوڑ دیا تو تمہاری شامت آ جائے گی، مگر یہ کہ میرا رب کچھ اور چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور میں ان سے کیوں کر ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرایا جس کی اس نے تم پر ہرگز کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تو دونوں گروہوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم جانتے ہو؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ایمان میں ظلم شامل کرنے سے کیا مراد ہے؟ شرک کرنا۔ جب یہ آیت اتری نا تو صحابہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پہ کوئی ظلم نہ کیا ہو، یعنی گناہ نہ کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا جو تم سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں۔ کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا جو وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک تو ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے ظاہری باطنی ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے پر دی تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں درجات میں بلندی عطا کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، بہت علم والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دینا، اور اللہ دل دیکھتا ہے نا، اور ہمارا ارادہ اور نیت دیکھتا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم بھی واقعی چاہتے ہیں ہدایت، چاہتے ہیں ایمان میں اضافہ، چاہتے ہیں؟ اگر واقعی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رستے کھول دے گا۔ اس لیے آپ جب دعا کریں نا تو آپ دعا کیا کریں یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی، کہ اللہ تو نے ان کو سکھایا، سمجھایا، ہمیں بھی سمجھا دے، تو مشکل سے مشکل مرحلے، مشکل سے مشکل مسائل آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی، اور اس سے پہلے نوح کو ہم نے ہدایت بخشی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ اللہ کا ایک نبی ایک طرف اور پوری دنیا کے لوگ ایک طرف، کتنا بڑا مرتبہ اور فضیلت ہے انبیاء کی۔ اور بعض لوگ ان کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے اپنے کسی چھوٹے بھائی کی بات کر رہے ہوں۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، اور ہم نے ان کو چن لیا اور انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت بخشی۔
ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے وہ ضرور ان سے ضائع ہو جاتے۔ یہاں 18 پیغمبروں کا نام لے کر ان کے ساتھ ان کے آباء اور اولاد اور اخوان ان کا ذکر فرمایا کہ اگر بفرض محال نبی یا اس کے رشتہ دار بھی شرک کر بیٹھتے تو ان کا کیا کرایا سب ضائع ہو جاتا، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی قبول نہیں ہوتا اور چھوٹے سے چھوٹا بھی قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ پھر اگر یہ لوگ اس نبوت کا انکار کرتے ہیں تو یقیناً ہم نے اس کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا ہے جو اس کا انکار کرنے والے نہیں، یعنی اہل مکہ اگر تم نہیں مانتے اور بہت سے لوگ آئندہ آئیں گے کہ جو اس کو مانیں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، بس آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے۔ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے اس کی قدر کا حق تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی، کہہ دیجئے اللہ نے وہ کتاب نازل کی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی۔ تم اسے ورق بنا لیتے ہو، تم اس کا کچھ حصہ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ تم چھپا جاتے ہو، اور تم وہ سکھائے گئے ہو جو تم جانتے نہیں تھے، اور نہ تمہارے باپ دادا اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ کہہ دیجئے اللہ نے نازل کی، پھر انہیں چھوڑ دیجئے وہ اپنی بحثوں میں کھیلتے رہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک شکوہ ہے، اور وہ کیا؟ کہ تم نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق ہے۔ قدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، کسی چیز کی اصل حقیقت کو جاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ رسولوں کا انکار کرتے تھے، کتب کے نازل ہونے کا انکار کرتے تھے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انہیں اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہی نہیں، ورنہ وہ ان چیزوں کا انکار نہ کرتے۔ اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بہت برکت والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ آپ اہل مکہ کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں انہیں ڈرائیں، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا وہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی، اور جو کہے میں ضرور نازل کروں گا اس کی مانند جو اللہ نے نازل کیا۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھ سکتے جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تم رسوائی کا عذاب دیے جاؤ گے، اس لیے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ تو سب سے بڑا ظالم کون ہے اس آیت کے مطابق؟ کتاب الہی کا انکار کرنے والے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے۔ اور اس آیت سے عذاب قبر کے برحق ہونے کی دلیل بھی مل رہی ہے، کیونکہ وہ فرشتے ہاتھ پھیلا کے کہیں گے کہ آج تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ تو اس سے آج کون سا ہے پھر مرنے والے دن، قبر میں جانے کا؟ تو برزخی زندگی جو ہے، یعنی قبر کی زندگی کو برزخی زندگی کہتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی سے قبل یہ زندگی ہے، درمیان کی، یعنی دنیا اور آخرت کے بیچ کی لائف ہے۔ اس میں انسان موت سے قیامت تک وہیں رہتا ہے جہاں وہ مرنے کے بعد جاتا ہے، چاہے اسے کسی درندے نے کھایا ہو، یا اس کی لاش سمندر کی موجوں کی نظر ہو گئی ہو، یا کسی نے جلا دیا ہو، یا قبر میں دفنا دیا ہو، یہ ایک الگ زندگی ہے، اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ بظاہر موت ہے لیکن حقیقت میں ان کے اوپر وہ سب گزر رہا ہے جو کسی احساس رکھنے والے انسان پہ گزرتا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اور بلا شبہ تم ہمارے پاس اکیلے ہی آ گئے ہو، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا وہ تم اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو،
اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں. یقیناً تمہارے درمیان تعلق منقطع ہو گیا ہے اور تم سے وہ گم ہو گئے جن کے بارے میں تم زوم رکھتے تھے. ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلیاں پھاڑنے والا ہے. وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے. یہ ہے اللہ، پھر کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو. بہار آ رہی ہے نا، تو درختوں کو دوبارہ پنپتے دیکھیں. کچھ درختوں پر چھوٹے چھوٹے پتے بڈز آ چکے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے، ورنہ وہ تو زمین کی مٹی میں کھڑے ہیں. اور یہاں جیسے ونٹر میں سارے درخت ڈیڈ ہو جاتے ہیں، تو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پھر زندگی دیتا ہے اور وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. فالق الاصباح، صبح کا پھاڑنے والا ہے، اور اسی نے رات کو باعث سکون اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا. یہ بہت زبردست، بہت علم والے کا اندازہ ہے. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راہ پاؤ. یقیناً ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. تو ستاروں کی تخلیق کے 3 مقاصد قرآن مجید میں پتہ چلتے ہیں. نمبر 1 کہ ستارے آسمان کی زینت ہیں، خوبصورتی ہیں. نمبر 2 وہ شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ ہیں. اور نمبر 3 راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں. ان 3 مقاصد کے علاوہ ستاروں کا کوئی مقصد نہیں، ہاروسکوپ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. برٹن میں ایک ریسرچ ہوئی جس میں انہوں نے ان لوگوں کی پرسنالٹی کا جائزہ لیا جو ہاروسکوپ پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کم ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو اسی میں اٹکے رہتے ہیں. آج کا دن کیسا ہوگا، تمہارے لیے جمعے کا دن ٹھیک نہیں، اور تمہارے ہفتے کے دن ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے. اور قرآن، یعنی لوگوں کے اندر ایک تجسس ضرور ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کے بارے میں تجسس کر رہے ہیں. اور جہاں یہ دعا مانگتے ہیں نا ربی زدنی علما، وہاں یہ بھی مانگا کریں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اللہ اس علم کی ضرورت نہیں مجھے نہیں وہ چاہیے جس کا مجھے کوئی فائدہ نہ ہو. تو یاد رکھیے ستاروں کی تاثیر پر یقین رکھنا کفر ہے کہ ستاروں کے اثرات ہوتے ہیں. یہ تو بیچارے خود ہیں بیکاری، مارے مارے پھرتے ہیں. یہ تمہاری قسمت کے کہاں سے ذمہ دار آ گئے. اور جو شخص ستاروں سے علم حاصل کر کے لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے. اتفاق سے کوئی بات صحیح ہو جائے تو ایک جھوٹ میں 99 جھوٹ اور ملا کے لوگوں کو بتاتا ہے، اور لوگ اگر وہ 1% صحیح نکلے تو کہتے ہیں دیکھا نا صحیح بات کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا. کیونکہ اس سے بڑی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بس اس وہم کا شکار رہتے ہیں کہ ان پہ جادو ہو گیا، لہٰذا کبھی وہ کسی کے پاس جاتے ہیں کبھی کسی کے پاس. اچھا کوئی ان کو ملتا ہے ٹکرتا ہے تو وہ کہتا ہے تمہاری نند نے تم پہ جادو کیا ہے. اب آگئی شامت نند کی اور ستانا شروع کر دیا میاں کو، اس کی زندگی بھی حرام کر دی. بھئی کس وحی کے ذریعے تمہیں خبر ملی ہے؟ کیوں کسی پہ جھوٹا الزام لگاتے ہو؟ اور ماننے والی پکا یقین کر لیتی اور بدگمانی پال لیتی. آپ کو پتہ ہے اول تو وہاں جانا ہی منع تھا، دوسرا اس کی بات پہ یقین کرنا منع، تیسرا پھر اس پہ یقین کر کے آگے ایکشن لینا منع. تو انسان اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیتا ہے. اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ایک رہنے کی جگہ ہے اور ایک سونپے جانے کی. یقیناً ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں. شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ اول ماں کے پیٹ میں انسان سپرد ہوتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ دنیا میں رہنے کی صلاحیت حاصل کر لے، پھر دنیا میں آ کے ٹھہرتا ہے، پھر سپرد ہوگا قبر میں تاکہ آہستہ آہستہ آخرت کا اثر قبول کر سکے، پھر جا ٹھہرے گا جنت یا دوزخ میں. یاد رکھیے قبر کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے. اسی لیے وہ جب اٹھیں گے تو کہیں گے کہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا. وہ آخرت کا ہولناک منظر دیکھیں گے تو قبر کی زندگی ان کو آرام کی جگہ لگے گی. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر چیز کی پیداوار نکالی، پھر ہم نے اس سے سرسبز نباتات کو نکالا جن سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں سے جھکے ہوئے خوشے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے جھکے ہوئے خوشے نکالے، اور انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور مختلف بھی.
دیکھو اس کے پھل کی طرف جب وہ پھل لائے، اور اس کے پکنے کی طرف۔ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے اللہ کے لیے جنوں کو شریک بنا دیا، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا یعنی اللہ نے، اور انہوں نے اس کے لیے بغیر علم کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں۔ پاک ہے وہ اور بلند تر ہے اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے، کیوں کر ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ البدی ہے، بے مثال، جو اپنی ذات اور صفات میں بے مثال ہے، وہی بے مثال پیدا کرنے والا ہے، وہ اکیلا اپنے خاص علم اور قدرت سے پیدا کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے کسی کو بیوی قرار دینا اور کسی کو بچہ قرار دینا یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ اس نے خود ایسی کوئی بات نہیں کہی، اور اس کی اولاد کیسے ہو جبکہ لم یلد ولم یولد ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، بس تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ تو یہاں اللہ کی ایک صفت رب، اللہ کا نام آیا، رب آیا، الہ آیا، خالق آیا، اور وکیل، ایک ہی آیت کے اندر کتنے سارے نام صفات۔ تو اللہ الخالق ہے، اور اسی نے تمام تقدیروں کو پیدا کیا، اور تمام انسانوں کو اور تمام چیزوں کو۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ بہت باریک بین خوب باخبر ہے۔ ادراک کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا۔ ادراک کا معنی اگر آنکھوں سے دیکھنا ہو تو اس کے بارے میں تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جو تمہیں یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے یقیناً جھوٹ کہا، کیونکہ کوئی رب کو دیکھ نہیں سکتا۔ انہوں نے پھر یہی آیت پڑھی۔ صرف ابن عباس دیکھنے کے قائل ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے دل کی آنکھ سے 2 مرتبہ اللہ کو دیکھا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ نیکڈ آئی سے دیکھا ہے سامنے، اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہی نہیں، سرے سے نہیں دیکھا۔ وہ جو 2 دفعہ دیکھنے کی بات آتی ہے نا، وہ جبریل علیہ السلام سے متعلق ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنی اصل حالت میں دیکھا۔ لیکن قیامت کے دن انبیاء کے علاوہ سارے مومن اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اور اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھنے میں انسانوں کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ بعض نے ادراک کا معنی حقیقت بھی لیا ہے کہ اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں پا سکتا، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہیں، مخلوق کیسے خالق کی حقیقت جان سکتی ہے؟ اور وہ اللطیف ہے، نرمی کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے انبیاء، اولیاء، علماء، راسخین فی العلم، اہل بصیرت کو معرفت نصیب کی، یہ اس کا علمی لطف ہے۔ عملی لطف، اہل دانش کو معاش اور معاملات میں ان کو آگاہی دی۔ باطنی لطف، اہل قناعت اور آزاد طبع انسانوں کو پورا حصہ دیا۔ تکوینی لطف، ہر موجود شے کو عدم سے وجود بخشا۔ دنیاوی لطف، اس نے بہت سے انسانوں کو دنیا کا بڑا حصہ اور کامرانی عطا کی۔ اور اخروی لطف کس کے لیے؟ صالح اور نیک انسانوں کے لیے، اللہ کی معیت کا لطف، اللہ کے دیدار کا لطف۔ اور الخبیر بھی ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیلیں آ گئیں، تو جس نے بصیرت سے کام لیا سو وہ اس کے اپنے لیے ہے، اور جو اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ بصارت آنکھوں کی روشنی ہوتی ہے، اور بصیرت دل کی روشنی کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو دلوں کی روشنیاں دی ان کو حقیقت نظر آ جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، اور تاکہ وہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔
اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وعارض عن المشرکین، آپ اس چیز کی پیروی کرتے رہیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکین سے اعراض کیجیے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر ذمہ دار ہیں، اور تم ان کو برا بھلا مت کہو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ وہ بھی زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم کے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل خوبصورت بنا دیا ہے، پھر اپنے رب ہی کی طرف ان سب کا لوٹنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو بھی یہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سد ذرائع کے طور پر مشرکین کے بتوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جواب میں تمہارے رب کو برا بھلا کہیں اور تم ذریعہ بن جاؤ، تو وہ رستہ ہی نہ دو کسی کو۔ اسی طرح کسی کے ماں باپ کو گالی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ پلٹ کے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا اور تم سبب بنو گے اس گالی کا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے نام پر اپنی پکی قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو یہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دیجئے بے شک نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور کیا چیز تمہیں آگاہ کرے کہ جب وہ آ جائیں گی تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیں گے کہ وہ بھٹکتے پھریں۔ اللہ ایمان کی توفیق چھین لیتا ہے، لیکن کس سے؟ جو معجزات دیکھ کر، نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں، انکار پر انکار کریں، مسلسل انکار کریں، تو ان کے اس برے عمل کی وجہ سے آئندہ ایمان لانے کی ان سے توفیق اور صلاحیت چھین لی جاتی ہے، کیونکہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، لیکن اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ پہلی دفعہ ہی حق بات سنتے ہی، سچ بات سنتے ہی اس کو مان جاتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جو ضد اور انا کا شکار ہو گئے ہیں وہ معجزات دیکھ کر بھی کوئی نہ کوئی بہانہ نکال لیتے ہیں، کوئی تعویل کر لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمیشہ حق اور ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق دیے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔